ہمارے یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اللہ کیا وہ شخص اتنا افضل ہے جس میں زیادہ تقوی ہے۔ کیوں بار بار تانا دیتے ہو تم کسی کو کسی کے خاندان کا؟ حسب نسب حسب نسب حسب نسب جو لوگ کہتے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں حسب نسب کے معنی معلوم ہے؟ حسب نسب کا ترجمہ نہیں معلوم ہے؟ قبر میں لے جاؤ گے اپنے ساتھ حسب نسب، لیکن ہر جگہ حسب نسب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اللہ نے وہ کام کروایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندانی نظام کو حضور نے فرمایا میں اپنے پیروں تلے روند کر کے جا رہا ہوں اس نظام کو، اس سسٹم کو۔ اب یہاں مردوں سے غیرت دلائی گئی۔ میں وہی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے کبھی کہیں، میں اپنے بچوں سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں جو کہا الرجال، وہ بھی سورہ نساء میں ہے، اس کی بھی آیت نوٹ کر لیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کہاں سے کہتے رہتے ہیں۔ یہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت پر مضبوط بنایا گیا ہے، امیر بنایا گیا ہے، قوام میں نظام کو چلانے والا بنایا گیا ہے، نظام کو نافذ کرنے والا بنایا گیا ہے، سارے ترجمے آئیں گے۔ لیکن کاہے کا امیر؟ بس ہندوستانی سماج میں یہاں پر جو چیز ہے اسی کو دیکھتے ہوئے نہیں، آگے اللہ نے کہا 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم کو ہم نے امیر بنایا ہے۔ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ تو جسمانی جو فرق اللہ نے رکھا اس وجہ سے تم زیادہ مضبوط پیدا کیے گئے، باہر کا کام تم کرو گے، دوڑ بھاگ کا کام تم کرو گے، سردی تم برداشت کرو گے، لو تم برداشت کرو گے، بارش میں تم نکلو گے۔ بچی سے کہا کہ بیٹا تم اس کے مقابلے میں ذرا نازک ہو، تم گھر کے کام کو دیکھو۔ لیکن آگے مردوں کی غیرت کو چوٹ پہنچائی گئی اور کہا گیا کہ دیکھو خالی مرد بننے سے تم قوام نہیں ہو، آگے ایک وجہ بتلائی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے بھی تم کو بنایا قوام کہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو۔ گویا کہ مال کا سارا کام شوہر کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ مرد تو قرآن کی روشنی میں ہی مرد نہیں ہے جو عورت سے بیوی سے مال مانگے۔ میں اسے نامرد نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی غیرت کو سامنے رکھا جائے کہ تمہیں اللہ نے خالی اس وجہ سے نہیں مرد بنایا کہ تمہارا جسم الگ ہے عورت کا جسم، نہیں، مرد بننے کی وجہ سے تم پر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ جو کسی شاعر نے ایک مرد کسے کہتے ہیں، ایک شوہر کسے کہتے ہیں، ایک باپ کسے کہتے ہیں، وہ معراج فیض آبادی مرحوم نے غالباً شعر کہا تھا کہ مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ مرد ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے اس لیے آیا ہوں میں، یہ مرد ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ در در ٹھوکریں کھاتا ہے، صرف مرد وہ نہ جانے کہاں اپنی غیرت کا سودا کرتا ہے، کس کے سامنے اپنی زبان بیچارہ رکھ دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، میرا بچہ بیمار ہے مجھے ذرا پیسہ دے دیجئے، قرض دے دیجئے، میرے بچے کی فیس نہیں جمع ہو پائی ہے، اس کا نام کٹ جائے گا۔ یہ فکر لو تب تم مرد بنو گے۔ تو کسی دوسرے شاعر نے کہا نا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے اس لیے آیا ہوں میں، اتنی مزدوری تو بچوں کی دوا کھا جائے گی۔ تب جا کے مرد بننا آسان نہیں ہے کہ نہیں صاحب ہم شوہر ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، نا، شوہر اس طرح نہیں، تم پر بڑی ذمہ داریاں بھی ڈالی شریعت نے۔ تو شریعت نے کہا کہ قرآن کی روح سے اگر میں کہوں کہ یہاں پر قرآن کی روح سے میں ترجمہ نہیں، ایک مفہوم دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرد وہ ہے جو مال خود خرچ کرے۔ تو ہم کیسے مرد ہیں جو بیوی سے عورت سے مال مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری صفت تھی جو قرآن نے بتلائی۔ تو پہلی چیز تو میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ
قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی جو تعریف ہے اس تعریف کو روشنی مرد بن کر دکھلائے، نہیں میں مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، جو بھی بنوں گا میں خود انشاءاللہ کماؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہلی چیز تو میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بچوں آپ مرد بنیں، اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے آپ جہیز لے کر کے نہ آئیں، جہیز کا مطالبہ مت کریں، آگے آ جائے اس میں چیزوں کو سمجھتے رہیے۔ دیکھیے جہیز دینا جائز ہے یا ناجائز یہ ایک الگ بحث ہے، مانگنا تو قطعاً حرام ہے، اور کسی گھر میں اس نیت سے شادی کرنا کہ یہ پیسے والے کچھ نہ کچھ دیں گے یہ بھی منع ہے۔ ہاں یوں کوئی شخص، کوئی باپ اپنے بچی کی خدمت کر دے الگ چیز ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اس وقت، اور ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہماری جو مائیں خاص طور پر وہ جہنم خرید رہی ہیں۔ دیکھیے جہیز دینا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، پھر بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، باپوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں سے کہہ رہا ہوں، جہیز دینا ضروری نہیں ہے، لیکن بیٹی کو وراثت دینا فرض عین ہے۔ مما قل منہ او کثر، باپ نے جو کچھ چھوڑا وہ وراثت ہے، ماں نے جو کچھ چھوڑا وہ وراثت ہے، اس میں جیسے بھائی کا بیٹے کا حصہ ہے اسی طریقے سے اس کی پوری تفصیل الگ ہے، بیٹی کا بہن کا بھی حصہ ہے اس وراثت میں، اور وہ دینا فرض ہے۔ اور جو نہیں دے گا، ایک تو بڑا مسئلہ، ہم کیا سمجھتے ہیں مال حرام کسے کہتے ہیں، کہ اگر ہم سرکاری دفتر میں ہیں، ہم وہاں رشوت لے رہے ہیں تو یہ مال حرام ہے، ہم جھوٹ بول کر کے پیسہ کما رہے ہیں تو یہ مال حرام ہے، ہم بینک کا سود کھا رہے ہیں تو یہ مال حرام، یہ مال حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنی باپ کی وراثت میں حصہ نہ دینا یہ بھی مال حرام ہے۔ حج کرائیے، عمرے کرائیے، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مال حرام کی مثال سمجھیے، یہ بوتل میرے پاس رکھی ہے، یہ پورا پانی صاف ہے، پورا پانی ماشاءاللہ صاف ہے، خدا نہ خواستہ اس میں ایک قطرہ پیشاب کا مل جائے، ایک قطرہ، تو پورا پانی حرام ہو گیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا ایک ہی قطرہ تو تھا پیشاب، باقی تو پانی ہی تھا۔ اگر ہمارے مال میں کسی کے، ہم کروڑ پتی ہیں اور کسی کے 10-20 ہزار روپے جو وراثت میں حصہ بنتے تھے میں نے اس کو نہیں دیے، تو پورا کروڑ روپیہ ہمارا مشکوک ہے، ہم اس کا پیسہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر دوسری گزارش میری اپنی بہنوں سے، بزرگوں سے خدا کے واسطے یہ ہے کہ جہیز دینے کی جو فکر ہم کو اس کو بند کریے، وراثت دینے کا نظام شروع کریے، ورنہ بھی سوشل میڈیا پر ایک بڑی، میں باپوں کے لیے، ماؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کیوں اپنی، جو میں نے جمعے میں بتلائی بات، حضور پاک علیہ السلام کو جملہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بہنیں ہماری جمعے میں نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ حساب ہمیں دینا ہے، ڈنڈے ہمارے پڑنے، دنیا کسی کی بنے گی، ہم ایسا گناہ کیوں کریں؟ چنانچہ بھی سوشل میڈیا پر 2-4 مہینے پہلے ایک واقعہ سننے کو ملا، میں نے جمعے میں یہاں پر بیان بھی کیا تھا، ہماری بہنیں بھی ہیں، کہ ایک بچی تھی، اس کے بھائی کا جب انتقال ہو گیا تو وہ بھی بضد ہوئی کہ ہم اپنے بھائی کے جنازے میں جائیں گے۔ امام صاحب نے، محلے کے بزرگوں نے کہا کہ بھائی خواتین جنازے میں قبرستان نہیں جاتی ہیں، وہ نہیں، میں جاؤں گی۔ جب بہت زیادہ وہ بضد ہو گئی تو لوگوں کو یہ سمجھے کہ شاید اس کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہو، چلو لے چلتے ہیں بھائی، اس کو لے گئے، لیکن اس کو سمجھائے کہ تم ذرا فاصلے پر رہنا۔ وہ بچی فاصلے پر رہی، اور جب اس کے بھائی کی تدفین ہو گئی اور سب لوگ دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ وہاں سے آئی اور اس نے کہا پہلے میں دعا کر دوں۔ اس نے کھڑے ہو کر جو الفاظ ادا کیے ہیں، روح کا بھی، اس نے کہا اللہ میرے اس بھائی کو اسی طریقے سے اپنی رحمتوں سے محروم کر دے جس طریقے سے اس نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم کر دیا تھا، اللہ ویسے ہی محروم کر دے۔ کتنے گھرانوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں بہنوں کا حصہ دیا جا رہا ہے۔ جہیز کے خلاف آپ لاکھ تقریریں کر لیجئے، کبھی رسم نہیں ختم ہوگی۔ جس روز آپ کہیں گے لڑکے والوں سے کہ ہم وراثت دیں گے تمہیں، جہیز نہیں دیں گے، وہ خوشی خوشی تیار ہو جائے گا، ہاں یہ تو اچھی چیز ہے، اور آپ بھی گناہ سے بچیں گی اور بچی بھی انشاءاللہ حلال روزی کھائے گی۔ اور پتہ چلا جہیز خوب خرچ کر رہے ہیں ہم اور وراثت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم بھی گنہگار ہوئے،
اور گناہوں کے ساتھ ساتھ آگے ایک چوتھی بات، کیونکہ ایک بات میں پوائنٹس بہت ہیں اس لیے میں سوچ رہا ہوں سمیٹ کر کے جلدی کروں۔ اب ہم جب جہیز کر کے شادی لے کر کے آئے اور گھر میں بے سکونی ہوئی تو پھر ہماری بہو سے جو ایک نظام تھا وہ دشوار ہوتا چلا گیا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میری بیٹیاں ہیں، میں مجبوری ایک مقرر کی، ایک مدرس کی، ایک وائس کی کہ اس کو اپنے اوپر مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں میرے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بڑی بیٹی کا۔ اب پتہ چلا کہ رشتہ طے ہو گیا اور لڑکے والوں نے لسٹ بھیج دی، یہ چاہیے، بارات ایسی لائیں گے، انتظام یہاں کرنا ہے، آپ کچھ دیں نہ دیں لیکن جو چیزیں دیں وہ قاعدے کی دیں۔ اب میری بیٹی مجھے گھر میں دیکھ رہی کہ میرا باپ پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑا خوددار ہے میرا باپ، کبھی اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کیونکہ بچپن سے دیکھ رہی نا اپنے باپ کو، اس نے پیدل سفر کیا، اس نے فاقے کیے، اس نے عید میں اپنے کپڑے نہیں بنوائے، اس نے اپنے علاج کے لیے دوائیں نہیں خریدی، لیکن کبھی اپنی خودداری سے سودا نہیں کیا اس نے۔ اور آج میرا باپ کتنا ذلیل ہو رہا ہے، کس کس کے پاس جا رہا فریاد لے کر کے مجھے کچھ پیسے بطور قرض دے دو۔ ایک زمین کا ٹکڑا جو میرے باپ نے بچا کر رکھا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ بیچنا پڑ رہا ہے اس کو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میری بیٹی کا کوئی سہارا بنے نہ بنے۔ چلو اپنی زندگی میں جیسے بچی کو رخصت کر دوں۔ اب میری بیٹی جب مجھے اپنے گھر میں پریشان، ذلیل ہوتا ہوا، در در بھٹکتا ہوا، راتوں کو جاگتا ہوا جب وہ دیکھے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت بیٹھے گی یا نفرت بیٹھے گی؟ ابھی اس نئے مہمان کو آپ اپنے گھر لے کر کے نہیں آئے، لیکن اتنا کام ضرور کر لیا کہ اس کے دل میں اپنے حوالے سے نفرتیں بٹھا دی، چنانچہ وہ آپ سے متنفر ہو گئی ہے۔ اس کی مجبوری ہے، ورنہ تو وہ کہے ہم شادی ہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ سماجی دباؤ وہ شادی کرتی ہے، لیکن جب وہ اس کو موقع ملتا ہے تو آپ سے اپنی باپ کے دکھ کا انتقام لیتی ہے۔ وہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جس بہو کو آپ لے کر کے آئے، جس کے باپ کو آپ نے رلایا، جس کے بھائیوں کو آپ نے رلایا، آپ کی وجہ سے وہ بیچاری 4 جگہ ذلیل ہوا وہ باپ اس کا، آپ اس کی بچی سے امید کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جنت بنائے گی؟ اس کا بس چلے تو آپ کے گھر میں آگ لگا دے وہ، اور پھر وہ پورا انتقام لیتی جب وہ موقع پاتی ہے۔ شروع میں صبر کرتی ہے، اسے پتا نا کہ تم ساس ہو، تم ناگن ہو، تم ڈائن ہو، تم چڑیل ہو۔ تم کتنے باپ ہیں جس کی عورتوں کی وجہ سے، جہیز مانگنوں کی وجہ سے باپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تم ظالم ہو، خدا کے یہاں بھی دنیا میں بھی تمہیں ترس نہیں آیا؟ اسلام کا نظام کیا ہے اس حوالے سے؟ اسلام جو جہاں سے میں نے شروع سے، اسلام کا فطری نظام ہے، بالکل فطری نظام ہے۔ پہلے فطری نظام سمجھ لیں، اسی لیے اسلام نے بالکل فطری چیز ہے۔ میری مائیں بہنیں سنیں، چونکہ گھر آپ چلاتی ہیں، جس روز آپ طے کر لیں گے انشاءاللہ انقلاب اس روز آ جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور جہیز نہیں مانگا ہے، خدا کو دیکھ کر کے، اس کے رسول کو دیکھ کر کے، دین کو دیکھ کر کے شادیاں کی ہیں، میں نے یہاں پر ایک لفظ کہا تھا، یغنیہم اللہ۔ یغنیہم اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انہیں پیسہ دے دیں گے، یغنیہم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا گھر اللہ جنت بنا دیں گے۔ ہو سکتا ہو کہ وہ بہو گھر پہ آئے تو بہت پیسہ اس کی وجہ سے نہ آئے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں آ جائیں، پیسہ بھی آ سکتا ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ فطری نظام جو بتا رہا تھا بار بار میں، فطری نظام کیا اس کو سمجھیے۔ اسلام دین فطرت ہے، شادی بچی کی ہو رہی، بچے کی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نے، میں نے بھی ماشاءاللہ کئی بہنوں کو رخصت کیا ہے، بہت سی شادیوں میں گیا ہوں، بیٹی والے بھی ہیں، بیٹے والے، بظاہر دونوں خوش نظر آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹے دولہا رو رہا ہے، دولہا کا باپ رو رہا ہے، دولہے کی ماں رو رہی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن دلہن کبھی بغیر روئے رخصت ہوئی ہے؟ ایک باپ پر کیا بیتتی جب وہ اپنے کلیجے کو الگ کرتا ہے۔ جو حضور نے
میں نے کہا تھا کبھی شاید کہ دین تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان پر پڑتی ہے، دور سے دین سمجھ میں نہیں آتا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ثواب اللہ نے رکھا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو گناہ سے بچایا، پرورش کی، پھر ان کو اچھے گھر میں رخصت کیا۔ صرف 3 بیٹیوں کی پیدائش، یا یہ نہیں کہا گیا وہ بڑا عبادت گزار، تہجد گزار، مجاہد، حاجی، نمازی، کچھ نہیں کہا شریعت نے۔ 3 بیٹیوں کی پیدائش، بعض روایتوں سے 2 کی پیدائش، بعض میں سے 1 بیٹی کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب ایک پہ آ جائیے، اس کو اللہ نے 1 بیٹی دی ہو، اس نے اس کی پرورش کی ہو، اس سے محبت کی ہو، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہو، اور پھر اس کو اپنے اسباب سے، اپنے اعتبار سے کسی اچھے گھر میں رخصت کیا ہو، میں اس کی بخشش کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اب میں سوچتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا تو کام نہیں ہے، بہت بڑی عبادت تو نہیں، اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے اللہ کے رسول نے، جنت کے لیے اتنی آسان شرط۔ لیکن جب میں نے باپوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تب میرے سمجھ میں آیا کہ نہیں، اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو رخصت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں کر پاؤں گا اپنی زندگی میں۔ تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، اتنا بڑا ثواب اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے رکھا ہے۔ جیسے کہ جنازے میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جو جنازے میں جائے اس کو اتنا ثواب، قبرستان تک جائے اتنا ثواب، تدفین میں شامل اتنا ثواب۔ پڑھتا تھا، کہتا تھا، بولتا تھا، کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ 2017 میں میری دادی کا انتقال ہوا، تب سمجھ میں آیا ثواب کیوں رکھا ہے شریعت نے۔ اگر محلے کے، خاندان کے، پڑوس کے دوست اس موقع پر نہ کھڑے ہوں تو ایک جنازے کے ساتھ کئی جنازے نکلیں گے گھر سے، وہ تو دنیا ساتھ آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے تو غم بٹ جاتا ہے۔ ورنہ جس سے گھر میں میت ہوتی ہے، جس سے گھر میں اس کا دماغی معاف ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ فون کسی کو کر رہا ہے، جو میں نے دیکھا باتیں کچھ کر رہا ہے، وہ فون کسی کو ملا رہا، ملاتے ملاتے بھول گیا کس کو فون ملایا تھا، کچھ نہیں پتا، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، اگر 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جو اس کے لیے ایک بڑا سخت موقع ہے، اس موقع پر اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، تو ان کے لیے اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا۔ اسی لیے یہاں بیٹی پر اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا اور نظام بھی بنایا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے، میں نے شروع میں کہا تھا، موٹے موٹے اصول ذہن میں رہنے چاہیے۔ فطرت دیکھیے، فطرت کیا ہے، دونوں کے ہاں خوشی کا موقع ہے، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو خوشی تو لڑکے والوں کے یہاں ہے، ان کے یہاں تو ایک اعتبار سے غم کا موقع ہے۔ میری بیٹی جو میرے ساتھ 20 سال 22 سال 25 سال تک رہی، گھر آتا تھا تو بچوں کو دیکھ کر کے ساری تکان بھول جاتا تھا، بیٹی پانی لے کر کے آتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہوؤں سے ایک باپ کو وہ امید نہیں ہوتی جو بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ آج اس بیٹی کو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ واہ، میں نے پڑھایا لکھایا، پیسہ میں نے خرچ کیا ہے، آج یہ کسی لائق ہوا تو اس کا فائدہ میں لوں، آپ کو دے دوں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ اسی وجہ سے ایک تو اس باپ کا احسان کہ تمہارے بیٹے کو گناہ سے بچانے کے لیے، تمہاری آگے نسل کے چلانے کے انتظام کے لیے، اور تمہارے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک تو اپنی بیٹی دے رہا ہے، اوپر تمہیں شرم نہیں آتی، کہتے ہو کہ جہیز بھی دو، دعوت کا انتظام بھی کرو، لوازمات بھی ہونے چاہیے۔ یہ نظام ہے شریعت کا، فطری نظام۔ بیٹے سے کہا کہ ہاں تمہیں خوشی ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا کہ شریعت نے جو ہمارے نکاح کو عبادت کہا نا، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ نکاح عبادت اس وجہ سے کہ سنت ہے، حضور نے شادی کی ہے۔ نکاح عبادت اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ نکاح عبادت اس وجہ سے کہ اس اللہ کا جو نظام ہے، آگے نسلوں کا چلنا، اولادوں کا چلنا، مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ کا ہونا ایک ذریعہ ہے، تو عبادت اللہ نے بنائی۔ دین جو فطری نظام، اس وجہ سے میرے عزیزو خدا کے واسطے آپ کوشش کریں کہ ایک تو وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے آپ کو، تو شریعت نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا آپ ولیمہ کریں گے، باپ سے کہا آپ اس کے ولیمے کا انتظام کریں گے،
بیٹی والوں پر 1 روپے کا خرچ نہیں ہے، 1 روپے کا خرچ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس دور میں، اب میں جو بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ دور کے اعتبار سے شریعت اپنے نظام کو بدل دیتی ہے۔ جہاد میں جانا اور شہید ہونا عظیم عبادت ہے اسلام کی، چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے۔ یعنی جہاد ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے شاید سب سے افضل عبادت کہلائے گی، اور جو شہید ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ لیکن ہم کو اللہ کے رسول نے موقع دیا ہے۔ کبھی کبھی جب میں نے شروع بتایا تھا کہ سنت کو بڑھا دیتے ہیں، فرض بنا دیتے ہیں، یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ اگر اس موقع پر اسلامی نظام کو رائج کیا گیا، بغیر جہیز کی شادی کی گئی، سادگی سے کی گئی، وقت پر کی گئی، تو یقین جانیے ہزاروں بچیاں، 1 2 نہیں، ہزاروں بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں گی۔ جو ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں جا رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچیں گی۔ تو اس موقع پر سماج کو ناراض کر کے اللہ اس کے رسول کو جو شخص راضی کر لے جائے گا اور دین کے مطابق اور حضور کی ہدایتوں کے مطابق نکاح کا انتظام کرے گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا ثواب ملے گا اس موقع پر؟ اس موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا سنتی عند الفساد، کہ جو شخص سنت کو اس وقت زندہ کرے جس وقت فتنوں کا دور ہو، جس وقت فرائض محفوظ نہ ہو، اس وقت وہ شخص سنت کی بات کر رہا ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں بھائی تقویٰ نہیں، فتوے پر ہی عمل ہو جائے، ٹھیک ہے وہ فقہی مسئلہ ہے، فقہی اصطلاح الگ چیز ہے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جس وقت سنت کو زندہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو، اس موقع پر سارے زمانے سے بغاوت کر کے ایک شخص اگر میری سنت کو زندہ کرے گا، اس موقع پر اگر ایک شخص میری سنت کو زندہ کرے گا تو حضور نے اس کو بشارت دیے فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس موقع پر آپ کیا آسان سمجھتے ہیں؟ سنت کے مطابق شادی کرنا آسان ہے؟ گھر والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار پہلے ناراض ہوں گے، طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے الزام کی پرواہ نہ کرنا اور خدا کو راضی کرنا، جو قرآن کسی علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو اس موقع پر بطور خاص جو شخص سنت کو زندہ کرے گا، رواج دے گا اس معاملے کو، ہزاروں بچیوں کے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس بنیاد پر اس موقع پر اس کو یہ ثواب مل رہا ہے کہ ایک شخص شہید ہو رہا ہے، ہم گھر بیٹھے 100 شہیدوں کا ثواب پا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کرے کہ جہیز کی لعنت سے ہم بچیں، بچوں کو وراثت دیں، اور جب اعلان کریں گے ہم کہ ہاں ہم وراثت دیں گے تو انشاءاللہ بہت سامنے والے بہت سے لوگ کہیں گے ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا وقت آتا ہے، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ یہ اس وقت مسلمان ساری دنیا میں وبالخصوص ہندوستان میں 25-30 کروڑ کی آبادی میں ہونے کے باوجود جو برباد ہو رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے۔ جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے تو اس کو خرافات میں بڑا من لگتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ کو اللہ نے پیسہ دیا، میں بیٹے والا ہوں، جہاں سے بہو لا رہا ہوں مان لو پیسے والے ہیں، اس دور میں جبکہ فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور یہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں، جان بچانا مشکل ہے، اکیلے سفر کرنا مشکل ہے، ہماری کہیں پر سنوائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا خرافات میں اتنا من لگتا ہے کہ لکھنؤ میں بہت سی شادیوں میں نہیں جاتا، 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ سے پنڈال کی سجاوٹ وہاں کے دوسرے خرچوں پہ خرچ کر رہے ہیں آپ لکھنؤ شہر میں۔ اب اس کو بے وقوفی اور خرافات، ایک تو سنت کے خلاف
اور آگے دیکھیے، اگر مجھے میرے اللہ نے پیسہ دیا ہے، میں جہاں سے بہو لا رہا ہوں اس کو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم دونوں بیٹھ کر کیا مشورہ نہیں کر سکتے؟ آپ کتنا پیسہ خرچ کریں گے بیٹی کی شادی میں؟ 50 لاکھ، میں 50 لاکھ، چلو 1 کروڑ روپے لاؤ، شادی سادگی سے کریں گے، اس 1 کروڑ سے ہم غریب بچیوں کی شادیاں کر دیں گے۔ ایسا نہیں کر سکتے کیا؟ چلو 1 کروڑ روپے ان دونوں کے لیے کہیں پلاٹ لے کر ڈال دیتے ہیں، ان کو مکان بنوا دیں گے، ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ جو 20 لاکھ روپے ہم نے سجاوٹ میں خرچ کیے، وہ ہم بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ نہ بیٹے کے کام آئے نہ بیٹی کے کام آئے۔ اگر کسی کے کام آ بھی جاتے تو چلو ٹھیک تھا، آپ کا پیسہ بھی نالی میں، میرا پیسہ بھی نالی میں، دونوں چلو پیسہ جمع کر لیں، سادگی سے شادی کر لیں گے، سادگی سے ولیمہ کر لیں گے، اور اس پیسے سے مسجدیں بنوا دیتے ہیں، مدرسہ بنوا دیتے ہیں، غریب بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، یا وہ کچھ نہیں کرنا ہے تو انہیں بچوں کے لیے کوئی کاروبار کر دیتے ہیں، ہم وہی نہیں کریں گے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ لوگ قرض لے کر کے بیوقوفی کر رہے ہیں، اور پھر تقاضے والے دروازے پر آ رہے ہیں، رسوائی الگ ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، عقل مندی کا ثبوت دیں خدا کے واسطے۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جہیز وغیرہ کے سلسلے میں ان سے ایک بات ذرا عرض کرنا چاہ رہا ہوں خدا کے واسطے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، چونکہ آپ حضرات وقت نکال کر کے آتے ہیں تو مجھے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں ذرا سا، ہماری بیٹی بہت شریف ہے، بڑی نیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، لیکن ہماری بیٹی بی بی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہے، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہو۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، تو اگر اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہتے اللہ آج میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ ذرا آج تھوڑا سا میرے لیے کچھ سجاوٹ کا انتظام کر دیں، تو یہ اربوں خربوں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اس پوری کائنات کو جگمگا دیتے، ذرے ذرے سے ہیرے جواہرات ٹپکنے لگتے۔ لیکن نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوئی ہے، کوئی برات نہیں، کوئی شرات نہیں، اور جہیز کا نظام بھی بتلا دوں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو بطور خاص، اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں، تھوڑا سا اس سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں نا، ان کی شادی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، وہاں تو بس رخصت کر دیا نکاح کر کے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ حضرت علی سے ہوا ہے، اور حضرت علی کا ولی کون ہے؟ خود حضور ہیں، جو بی بی فاطمہ کے ولی وہی حضرت علی کے ولی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضور نے پوچھا، میں پورا واقعہ بتا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضور نے بھی فاطمہ کو جہیز دیا تھا؟ نہ، کچھ نہیں دیا تھا۔ جو لوگ اس کو رواج دیتے ہیں خدا کے واسطے ان سے کہوں گا پہلے پڑھا کرو، پھر دین کے بارے میں زبان کھولا کرو۔ حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ کہا مہر تو دینا پڑے گا، میرے پاس کچھ نہیں، فقراء صحابہ میں سے تھے، گھر بھی نہیں تھا، وہ تو حضور کے پاس رہتے ہیں۔ جب نکاح ہوا تو ایک انصاری صحابی نے ایک کمرہ دے دیا، تو وہیں پر رہتے تھے جا کر کے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایک زرہ تھی تمہارے پاس؟ تو کہا زرہ تو جنگ کے کام آتی، کہا وہ اسی کو جا کر کے بیچ کر کے لے آؤ پیسہ۔ وہ زرہ بیچنے کے عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ لے لی، جو بھی قیمت ہوتی تھی اس سے بڑھ کر قیمت دے دی۔ صحابہ نے بہت کچھ سکھلایا ہم کو۔ قیمت دینے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، وہ پیسہ حضور کو دیا جا کر کے۔ پیسہ کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے، حضور کا نہیں کہ حضور نے اپنے پاس سے دیا ہے۔ اسی پیسے سے حضور نے کہا کہ بھئی ایک مشکیزہ خرید لو، ایک چکی خرید لو، جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس سے انتظام کر لو جا کر کے۔ تو پیسہ حضرت علی ہی اپنے پاس سے لے کر کے انہی کے پیسے سے ان کا انتظام کر دیا۔ اور یہ حضرت عثمان کا مقام تھا کہ ایک مدت کے بعد انہوں نے وہ زرہ ہدیتاً واپس بھی کر دی۔ کیا سکھلائے صحابہ نے ہم کو، مضمون سے ہٹ کر کے اگر اسی وقت کہتے
ذرا اپنے پاس رکھو، میں پیسے دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی کے مقام پر ضرب آ جاتی، چوٹ لگتی ہے علی کے مقام پر۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لے لی ذرا، اور بعد میں حجتاً واپس بھی کر دی۔ تو جو لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کا حوالہ دیتے ہیں، خدا کے واسطے پوری بات پڑھیں، اس کے بعد ایسی بات کہیں وہ۔ اب یہاں پر میں بہرکیف یہ پوائنٹس بہت میں نے تیار کیے تھے، لیکن جلدی سے دوبارہ عرض کر دوں خدا کے واسطے، اور اس کے بعد جو میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اس کا خلاصہ عرض کر دوں انشاءاللہ۔ پھر آگے کبھی کچھ چیزیں رہ گئیں، بعد میں رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ ہم شادی کا لفظ ختم کریں، لفظ نکاح کو رواج دیں، اس لیے ایک اصل لفظ نکاح کا لفظ ہے۔ جب اسی لفظ کو رواج دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے سماج میں عام ہو۔ نمبر 2، دین آسان ہے، فطرت کے مطابق ہے، اس لیے دین نے، شریعت نے چیزوں کو آسان بنایا، چنانچہ نکاح کو آسان بنائے۔ نمبر 3، جلدی وقت پر بچوں کی شادیاں کریں۔ نمبر 4 جہاں پر میں آیا، جس میں کافی لمبی بات ہوئی، جہیز بالکل ختم کر دیں، وراثت میں بچوں کو حصہ دینے کی کوشش کریں۔ اب یہ چند پوائنٹ تھے، اب میں وہاں پر آ جاتا ہوں جو میں نے شروع میں، ہماری بہنیں آ گئی تھیں اور میں نے چیز عرض کی تھی کہ چونکہ یہ ہماری بہنیں تو نکاح کی محفلوں میں رہتی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح میں کیا خطبہ دیا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک آیت تو سورہ نساء سے شروع میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں۔ میں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اور قرآن مجید میں تقریباً 6500 آیتیں ہیں، اور یہ 3 آیتوں کا سلیکشن بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب بھی آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ کسی صحابی کا، کسی صحابیہ کا نکاح پڑھاتے تھے، قرآن کی یہ 3 آیتیں ضرور پڑھتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں ہے کیا؟ اگر کسی عام مولوی کا، بلکہ کہہ لیں کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، محدث کا اگر یہ انتخاب ہوتا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق تھا، لیکن نہیں، یہ انتخاب تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس میں پہلی آیت، 3 آیتوں میں ایک بات عرض کرنی ہے، 3 آیتوں میں 4 مرتبے تقوی کا لفظ آیا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ اس کا، 3 آیتوں میں 4 مرتبے تقوی کا لفظ آیا ہے، اور کہیں روزہ نماز کا ذکر اس میں نہیں آیا ہے۔ اور عجب اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ بات کہاں شروع کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میں پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، انتشار ہے، ہر گھر میں ساس بہو کا، دیور دیورانی کا، نند کا جھگڑا جو ہے، وہ اس کے ختم ہونے کا ایک ہی علاج ہے، تقوی۔ تقوی آ جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے، کون سا گھر جس میں یہ اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ اگر میرے گھر میں میری بھابھی میں اور میری ماں میں جھگڑا ہو جائے، پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے، میری بھابھی اور میری ماں میں جھگڑا ہو جائے تو میں آنکھ بند کر کے اپنی ماں کا ساتھ دینے لگ جاتا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے۔ کتنے گھروں میں دیکھا جاتا ہے، کس بیٹے کی ہمت جو ماں سے کہ اماں یہاں پر آپ غلط ہیں؟ ہے کسی کی ہمت؟ میری بہن میں اور میری بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میری بہن میں میری بھاوج میں جھگڑا ہو گیا، میں آنکھ بند کر کے بہن کا ساتھ دوں گا؟ اس سے گھر چلے گا؟ اس سے یہی ہو رہا ہے گھروں میں ہمارے آج کل۔ ایک بہن کانپور میں ہے، دوسری دلی میں ہے، تیسری بنگلور میں۔ خبر پہنچی کہ بھابھی سے آج اماں کی لڑائی ہو گئی کسی مسئلے پر، ساری بہنیں بھابھی سے لڑنے لگتی پوچھے بغیر کہ غلطی کس کی تھی۔ اور جو عورتیں، جو خواتین یہ کر رہی ہیں، یاد رکھیے آگے اللہ دھمکی دے رہے ہیں اسی آیت میں ان کو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، گھروں کا نظام عورتوں سے چلتا ہے، مردوں سے نہیں چلتا ہے، اس لیے عورتوں کے سامنے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ چنانچہ بار بار 4 بار کہا گیا 3 آیتوں، نکاح کہا ہے بھائی، کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہے ہیں یہاں پر، شراب پینے تھوڑی آئیں، عیاشی کرنے تھوڑی آئیں، یہاں پر ڈرنے کی، خوف کی، تقوی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نہیں، یہاں ایک نظام شروع ہونے جا رہا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ وہ نئی زندگی تبھی جنت والی بنے گی، وہ گھر تبھی جنت والا بنے گا جب اس میں تقوی ہوگا ہر موقع پر۔
آیت کے بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ دو یاد رکھو، تم یہ مت سمجھنا کہ عیاری کر لو گی، مکاری کر لو گی، چال بازی کر لو گی، زبان بہت تیز ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ان اللہ کان علیکم رقیبا ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک دھمکی ہے خدا کی طرف سے۔ اور یہاں میں بڑی باؤں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان میں ہمارے یہاں، غور سے دوبارہ سن لیں، ہندوستان میں ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ غیر اسلامی ہے، بالکل غیر اسلامی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کیا بولتا ہوں کہ بھئی دیکھو ماں کی سیوا کرنی، کیوں ماں کی سیوا کرے، میں کروں گا نا، وہ کون ہوتی ہے میری ماں کی سیوا کرنے والی؟ میری بیوی پر اگر کسی بھی اعتبار سے شریعت نے خدمت کا نظام رکھا ہے تو صرف میرا، اور کسی کا نہیں رکھا، نہ میری ماں کا، نہ میرے باپ کا، نہ میرے بھائی کا، نہ میری بہنوں، اسے کسی سے مطلب نہیں، تم جانو۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اماں کے پیر نہیں دبائے، تم دباؤ، تمہاری ماں ہے، وہ کیوں دبائے گی، نوکرانی ہے وہ، خدا کو جواب نہیں دو گے تم، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ کیسی ساسیں ہیں جو بہوؤں سے سر میں تیل، پیر دبوانا۔ اپنے بیٹے سے کہو، اپنی بیٹی سے کہو بیٹا تمہارا ہے وہ کرے۔ ہاں یہ کہا شریعت نے کہ اگر تم کرو تو اچھی بات ہے، احسان ہے۔ بیٹی سے کہا کہ اگر تم کر دو گے تمہارا احسان ہے، یہ انسانیت ہے، حسن سلوک ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی نہیں کرے تو آپ دبا نہیں سکتے اس کو۔ اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں اللہ کے یہاں میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے، اور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں خدا کے واسطے، کہ کتنی عورتوں نے، ابھی میرے پاس ایک بیچارے آتے رہتے ہیں، وہ بیوی کی اماں سے لڑائی ہوئی اور ہم تھے نہیں، اماں نے ہم سے کہا اس کو طلاق دو، ہم نے طلاق دے دی، ہم نے کہا جہنم جاؤ۔ تم لوگ بدنام کرتے ہو دین کو، ایک تو میڈیا ہمارے خلاف یوں ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور تم اور ہمارے اوپر تیل چھڑک رہے ہو۔ تو خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھیں۔ اور جب نئی شادی ہو تو یاد رکھیے، نئی شادی کے موقع پر بعض موقعوں پر حضور نے جہاد سے منع کر دیا، نہیں تم ابھی تمہارا نیا نکاح ہوا ہے، تم بعد میں جہاد میں آنا۔ ان کو اپنی زندگی خدا را جینے دیجئے ان کو۔ وہ بچی دیر سے اٹھتی ہے، وہ کھانا، ارے بھائی اس پر ذمہ داری نہیں، آپ کریے جس طرح کر رہے تھے۔ اس کو اگر کرانا ہے تو آہستہ 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 کوشش کریے، اس کے سامنے محبت پیش کریے کہ وہ آپ کو اپنی ماں سمجھنے لگے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریے، درگزر کریے، بات بات میں اس کے شوہر سے شکایت مت کریے، خود بھی تو آپ ماں بننے کی کوشش کریے۔ تو اگر گھروں کا نظام چلانا ہے تو اس کے لیے قرآن کی ان 3 آیتوں کا ایک پیغام، تقویٰ ہوگا، انشاءاللہ گھر جنت کا بنے گا۔ ساس بھی سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، بہو بھی سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، بھاوت بھی سوچے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی یہ ہے کہ گھروں کا نظام غیر اسلامی ہے۔ اب شادی ہماری ہو گئی، بیوی کو کوئی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں بڑے بھیا سے پوچھیں گے کیوں بھائی شادی میں نے کی کہ بڑے بھیا نے کی ہے؟ ہم جب شادی کرنے گئے تو ہم نے ہی دعویٰ قبول کیا تھا، ہماری ذمہ داری، جیسے چاہے ویسے کریں۔ اور بڑے بھیا کا کاروبار پہ کنٹرول ہے تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ شادی سے پہلے ہمارا نظام بناتے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے باپ سے کہ اگر آپ معاملات اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں تو بیٹے سے معاملہ صاف کریے۔ میری اگر کپڑے کی دکان ہے، فرنیچر کی دکان ہے، میرا کوئی شو روم ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں گاڑی کے شو روم پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، کاروبار میں حصہ بتاتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھ سے شریعت کہتی ہے ہر ایک سے معاملہ صاف کرو۔ تمہارے یہاں پر جو حامد ہے کس حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، پارٹنر کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے معاملات صاف ہونے چاہیے۔ ایک بیٹا صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، چھوٹو تو شام کو آتے ہیں 2 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں۔ اب بڑے بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم پاگل ہیں، صبح سے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اسی میں گھر میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو شریعت ایک راستہ بتاتی ہے۔ باپ سے کہا کہ اپنی اولاد سے معاملہ صاف کرو، میاں تم 2 گھنٹے بیٹھو گے تمہیں یہ ملے گا، اور یہ 8 گھنٹے بیٹھنا اس کو یہ ملے گا، تم اپنی زندگی جیو، یہ اپنی زندگی جیے گی۔ پتا نہیں صاحب بڑے بھیا کا کنٹرول ہے، شادی تم نے کی ہے تو کیوں تم نے شادی کی ہے، پہلے کہتے تھے بڑے بھیا سے نکاح کو قبول کرائے۔ تو یہاں جو ہمارے نظام سراسر غیر اسلامی نظام ہے، چنانچہ اسی لیے میں خلاصہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ کبھی بھی اسلامی نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو افضل سمجھے، شادی بیاہ میں تو چھوڑیے، عام نظام میں، تو اللہ کو اس کی یہ فکر بہت ناپسند ہے۔ ہمارے یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اللہ کیا وہ شخص اتنا افضل ہے جس میں زیادہ تقوی ہے۔ کیوں بار بار تانا دیتے ہو تم کسی کو کسی کے خاندان کا؟ حسب نسب حسب نسب حسب نسب جو لوگ کہتے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں حسب نسب کے معنی معلوم ہے؟ حسب نسب کا ترجمہ نہیں معلوم ہے؟ قبر میں لے جاؤ گے اپنے ساتھ حسب نسب، لیکن ہر جگہ حسب نسب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اللہ نے وہ کام کروایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندانی نظام کو حضور نے فرمایا میں اپنے پیروں تلے روند کر کے جا رہا ہوں اس نظام کو، اس سسٹم کو۔ چنانچہ یہاں پر خدا کے واسطے بچیوں کو تانا مت دیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ آگے ایک بات کہیے، والارحام، اور رشتوں کا خیال کرو۔ میں اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں، بچیوں سے خدا کے واسطے آپ اپنی سسرال کو اپنا گھر سمجھیں، اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھیں، اس کے گھر سے بھی لوگ آ جائیں۔ یہ ہمارے ہندوانہ نظام اسلام نے کیسے ختم کیا؟ ہمیں تو بڑی حیرت ہوئی جب میں نے پڑھا کہ ہندوانہ نظام یہ ہے کہ بیٹی والے کبھی اگر اپنی بیٹی کے گھر یعنی سسرال جاتے تھے تو اپنا راشن اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اسلامی نظام ہے یہ، دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اور اچھا، رشتوں کے خیال میں اللہ کی طرف سے انعامات بھی بہت ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد رکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تم پر نگہبان۔ یہ پہلی آیت میں نے پڑھ دی جس کا ترجمہ کر دیا۔ دوسرا میں کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس کو ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ کے سلسلے میں کہی جا رہی، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کون ادا کر پائے گا؟ لیکن بار بار وہ بات دہرائی جا رہی ہے۔ اور آگے جو میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی تھی، یہ 3 آیتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، انہی 3 آیتوں کی آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ میں نے کہا خلاصہ عرض کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، میاں تم جو کہہ رہے ہو زبان سے ہاں میں نے قبول کیا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو چاہا زبان سے نکال دیا۔ پہلے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کو گواہ مان کر کہو کہ ہاں میں نے قبول کیا، سوچ سمجھ کر کے زبان سے جملے ادا کرو۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم جن چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے شریعت کی نظر میں کتنی اہم ہے۔ زبان کھول کر صاف بات کہنا، سچی بات کہنا، اور بعد میں اس کا لحاظ کرنا، وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا، وہ حق ادا کرنا۔ آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں کتنے انعامات ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی زبان کا پکا ہے، بہت بڑا عابد ہے، وہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے جو زبان کا پکا ہے۔ آپ نے زبان کسی کو دی تو اس کا لحاظ کریں، اس کو پورا کریں۔ کیا ملے گا انعام میں؟ وہ ثواب ملے گا جو ہم سوچتے ہیں صرف نماز میں ملتا ہے، روزے ملتا ہے۔ نہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں، جو زبان دیتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، پہلا کام اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ انفرادی اعمال ہو، گھریلو اعمال ہو، معاملات ہوں، کاروبار، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اسی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
اور یقیناً کامیاب ہوا جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کری۔ یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، اور اس کے بعد پھر حدیث کے کچھ ٹکڑے پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا الگ ہے، ایک ٹکڑا الگ ہے، لیکن ان دونوں کو ملا دیا جاتا۔ النکاح من سنتی یہ الگ حدیث کا ٹکڑا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی الگ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں ایک بات پوچھنی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، تو میں اسی لیے شروع سے چل رہا ہوں، لفظ شادی ہٹا دو آپ کو، نکاح میری سنت ہے، تو سنت کا پورا سسٹم بھی تو حضور نے بتلایا ہوگا۔ تو کیا اس میں کہیں لکھا ہے کہ سر جہیز بھی ہوگی، بارات بھی ہوگا، اور پنڈال بھی ہوگا، اور سجاوٹ بھی ہوگی؟ ہمیں خالی یہ لفظ پڑھنا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں نہیں جانا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو یاد رکھیں کہ النکاح من سنتی، نکاح ہمارے یہاں اسی لیے فطرت ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے جن جن چیزوں کے تقاضے رکھے، اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے دین بنا رہا ہوں، بشرطے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو شخص کسی وجہ سے نکاح نہیں کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے، یا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اللہ کی نظروں میں سخت گنہگار ہے۔ تو دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے، انکحوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی بچیوں سے شادیاں کرو جن کے ذریعے سے نسلیں زیادہ پھلے پھولیں۔ ابھی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ 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 بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی نظر نہ لگے، میری 5 بہنیں، میں اکلوتا بھائی، 6 لوگ۔ ہمارے یہاں جب گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو سب آتے ہیں، ماشاءاللہ سے 5 بہنیں آتی ہیں۔ ہم 6 بھائی بہنوں کی لم سم 23-24 نئی اولادیں ہیں۔ میرے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ یہ کچھ کریں نہ کریں، اگر ایک کلمہ دیں گی تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جائے گی۔ یہ روزانہ اگر نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو میرے حصے میں ثواب چلتا رہے گا، مرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ اولادوں کی کثرت کی نیت اس وجہ سے ہو کہ میری آخرت، میری جنت، میری بخشش کے راستے آسان ہو جائیں، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے حضور نے ایک بات فرمائی، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ یہ بھی حدیث کا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی داڑھی بہت لمبی، جس کی داڑھی بڑی سفید، جس کا جبہ قبہ، جس کی وضاقتہ نہیں۔ حضور فرما رہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر فرمایا، میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے بچے مجھ سے ڈر کر کوئی دائیں چھپ جاتا ہے، کوئی بائیں چھپ جاتا ہے، کوئی اس کونے میں چھپ جاتا ہے۔ تو حضور نے بڑا سخت جملہ غصے میں فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے پتھر کا دل دیا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ باپ جب گھر میں جائے تو بچے بھی خوش ہوں، بیوی بھی خوش ہو۔ ہم حاکم نہیں ہیں، بیوی انتظار کرے، مصیبت نہ بن جائے کہ بچے سوچیں ابا جتنی دیر باہر رہے اتنا اچھا ہے۔ ہم گھر جائیں تو اس انداز سے بن کر جائیں کہ سب کے لیے رحمت بن کر جائیں، یہ نہیں کہ جاتے ہی بیوی سے ناراض، اس کو ڈانٹنا، بچوں کو مارنا۔ یہ حضور کا شیوا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بہنوں کے سامنے 11 شادیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہو تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہو تو بھی میری زندگی دیکھ لینا، ہو سکتا ہو تمہاری بیوی تمہاری ہم عمر ہو تو بھی میرے پاس نمونہ ہے، ہو سکتا ہو تمہاری بیوی تم سے عمر میں تھوڑی چھوٹی ہو تو بھی میرے پاس نمونہ ہے، ہو سکتا ہو بہت چھوٹی ہو تو بھی میرے پاس نمونہ ہے، تمہاری بیوی ہو سکتا ہو بہت غصے والی ہو تو بھی میرے پاس نمونہ ہے۔ میں نے ہر ایک کے ساتھ گزارا کر کے دکھلایا ہے، 11 کے ساتھ گزارا کر کے دکھلایا ہے، تو خدا کے واسطے اپنی بیوی کے ساتھ تو گزارا کر کے دکھلاؤ۔ اور یاد رکھیے کہ وہ ہماری محسنہ ہے، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی۔ میں شوہروں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو شوہر نہ سمجھیں، حضور کی زندگی دیکھیں۔ عادت شریفہ تھی کہ ایک تو آپ رات کو عشاء کے بعد بہت دیر تک جگتے نہیں تھے، لیکن کبھی کسی دینی تقاضے کی وجہ سے اگر رک گئے، تھوڑی گھر میں تاخیر ہو گئی پہنچنے میں، تو حجرے میں جب داخل ہوتے تھے تو سلام درمیانی آواز سے کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی روحانی ماں وہ سو گئی ہو تو اس کی نیند نہ ٹوٹے، اور جگ رہی ہو تو جواب دے دے۔ اب اگر جواب نہیں ملا تو جگاتے نہیں تھے۔ کون ہے یہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے دربار میں جانے کے آداب ہیں، اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر جاتے ہیں، ملک الموت کی بھی ہمت نہیں ہے، پہلے دروازے پر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو اندر آؤں۔ اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے گھر کی، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔
جس کے سلسلے میں ہمیں کہا گیا مکے میں جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اس بادشاہ کے دربار میں، اس سرور کونین کے دربار میں جانا ہے تو پہلے طریقہ سکھلایا گیا، نہا لو دھو لو، اور اس کا جو ایک طریقہ بتایا گیا کہ کوشش کرو پہلے عمرہ کرو مکے میں، بہتر ہے دونوں طریقے سے، لیکن افضل طریقہ ہے پہلے عمرہ کرو تاکہ گناہ کچھ پاک ہو جائے، اللہ سے معافی کرا لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں گستاخی ہو جائے۔ پھر اس کے دربار میں جانے سے پہلے ریاض الجنہ میں جاؤ، وہاں اس مقام پر بیٹھ کر نوافل پڑھ کر خوب اللہ سے دعائیں مانگو، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، اب اس کے دربار میں جاؤ، اب آہستہ سے سلام کرو۔ اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں میں، جس کے پیروں کے تلے سارے شہنشاہوں کی شہنشاہیت ہے، اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم اپنے آپ کو شوہر سمجھنے لگتے ہیں، اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہماری کوئی روحانی ماں جواب نہیں دیتی تھی تو اٹھاتے نہیں تھے، جو گھر میں میسر ہوتا تھا خود نکال کر کے کھا لیتے تھے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے ہمیں کون بتائے گا؟ ہمارے پاس تو حضور کی زندگی ہے۔ اسے کبھی کبھی جو لوگ اس انداز سے بیویوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو شاید جورو کے غلام ہے، میں نے حضور کا آپ کو مثال دی، اس کے بعد مجھے مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن دے رہا ہوں۔ فاروق اعظم کا مقام سب جانتے ہیں، جس گلی سے گزرتے تھے شیطان کی ہمت نہیں پڑتی تھی ادھر سے گزر جائے، بڑے بڑے صحابہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی بات کر سکے۔ ایک صحابی کو بیوی سے کچھ شکایت ہوئی، کچھ تلخ کلامی ہوئی، تو غصے میں فاروق اعظم کے گھر گئے جا کر بیوی کی شکایت کرنے کے لیے۔ وہاں کوئی محل تو تھا نہیں، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔ باہر دیکھا کہ فاروق اعظم کا ان کی بیوی سے کسی معاملے میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، وہاں سے واپس جانے لگے۔ ان کو آہٹ مل گئی کہ کوئی باہر آیا تھا، وہ باہر نکل کر کے آئے، دیکھا وہ جا رہے ہیں، بلایا ادھر آؤ، کوئی بات تھی؟ کہا ایک مسئلہ تھا۔ تو کیا مسئلہ؟ کہا وہ حل ہو گیا۔ کب بتاؤ تو بتایا کہ فاروق اعظم میں تو اپنی بیوی کے سلسلے میں شکایت لے کر کے آیا تھا، لیکن دیکھا وہ آپ سے جب اس انداز سے باتیں کر رہی ہیں تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ آپ برداشت کر رہے ہیں تو میں بھی برداشت کروں گا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میں نہیں برداشت کر رہا، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، غلطیاں نظر انداز کرو۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی تو شام تک ہزاروں گناہ کرتے ہو، ہم پکڑتے ہیں تمہیں کبھی؟ یہ بھی تو میری بندی ہے، غلطی ہوئی تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن قربانی بھی تو دیکھو، گھر ماں باپ وطن بھائی بہن سب کچھ چھوڑ آئی تمہارے لیے، اس قربانی کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی غلطی دیکھ رہے ہو؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم تب بہتر ہوں گے جب گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ان کی سینکڑوں غلطیوں کو نظر انداز کرنے والے ہوں، ان کو خوش رکھنے والے ہوں۔ اگر یہ نظام بنے گا تو انشاءاللہ گھر ہمارا جنت بن جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو چند گزارشات نکاح کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اسی حوالے سے ہمیں اپنے گھروں کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔